बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गौहर भट्ट और जैसा कि सब जानते हैं कि इसराइल के वज़ीर आज़म की सऊदी अरब के जो वली अहद हैं उनके साथ मुलाकात के बड़े चर्चे हैं और हर तरफ ये बात हो रही है कि इसराइली वज़ीर आज़म गए। अगरचे सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं फैसल बिन फरहान, उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि नेतन्याहू जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं उनकी वली अहद के साथ कोई मुलाकात हुई है, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस बात की तरदीद नहीं की कि कोई मीटिंग हुई ही नहीं। मतलब ये है कि उनकी इसराइली हुकाम के साथ कोई मुलाकात हुई है, उस पर वज़ीर आज़म मौजूद थे या नहीं थे। ये बात जो है वो भी ग्रे एरिए में है, लेकिन इस हवाले से फैसल बिन फरहान ने ये कहा है कि जो सा नेतन्याहू के साथ मुलाकात नहीं हुई। बहरहाल अब हमें ये देखना है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम कर ले तो उसको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है, और अगर ना करे तो उसे क्या नुकसान हो सकता है, और इसराइल क्यों चाहता है कि पाकिस्तान उसे तस्लीम कर ले। पहले हम इस बात पे आते हैं कि इसराइल क्यों चाहता है कि पाकिस्तान उसे तस्लीम कर ले। तो इस हवाले से जो सा है बड़ी मतलब क्लियर सी बात है कि इसराइल जो है वो अरब ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है, और पाकिस्तान चूँकि एक एटमी पावर है और वाहिद मुसलमान मुल्क है जो एटमी पावर है, अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो उसके नतीजे में इसराइल को एक पॉलिटिकल एज मिलेगा। ना सिर्फ पॉलिटिकल एज मिलेगा बल्कि अगर आप गौर करें तो इसराइल, अमेरिका और सऊदी अरेबिया तीनों वो ममालिक हैं जो कि ईरान के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ईरान के साथ ना सिर्फ ये कि उनकी नज़रियाती बल्कि माली मुफादात का भी टकराव है। जब से ईरान में इनकलाब बर्पा हुआ उसके बाद से जो वहाँ पे हुकूमत मौजूद है उसके मुसलसल जो पॉलिसी है वो एंटी इसराइल और एंटी अमेरिकन है, और वो ये बर्दाश्त नहीं कर रहे कि अरब के अंदर और खलीज में कोई ऐसी रियासत मौजूद हो जो कि अमेरिकन मुफादात के ख़िलाफ़ काम कर रही हो। तो अगर पाकिस्तान तस्लीम कर लेता है तो ये बड़ा क्लियर बात है कि इसराइल चाहेगा कि पाकिस्तान का जो ईरान के साथ बॉर्डर है उसको वो इस्तेमाल करे ईरान के ख़िलाफ़, और इस तरह जो है वो पाकिस्तान के क्या मसाइल पैदा होंगे उस पर भी हम बात करते हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तस्लीम कर ले, फ़र्ज़ करें कर ले, तो उस पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान को फ़ायदा ये हो सकता है कि पाकिस्तान एक तो अरब वर्ल्ड में यानी जब वो सऊदी अरब अगर तस्लीम कर ले तो फिर बाकी सारे अरब वर्ल्ड ने मतलब उसे तस्लीम कर लेना है। ऑलरेडी तुर्की के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सूडान उसे तस्लीम कर चुका है, यूएई उसे तस्लीम कर चुका है, और इसके साथ साथ दीगर ममालिक के साथ भी उसके ताल्लुकात जो हैं वो चल रहे हैं, और वो कहा यह जा रहा है कि अगले 2-3 माह के अंदर ये चीज़ें जो सही हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो अगर पाकिस्तान उसको तस्लीम नहीं करता तो पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड में तन्हाई का शिकार हो सकता है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी हमने सऊदी अरब के $2 अरब देने हैं जो उन्होंने हमसे वापस मांग लिए हैं। इसी तरह यूएई के हमने $2 अरब देने हैं जो यूएई ने भी हमसे वापस मांग लिए हैं। $70 करोड़ हमने कतर के देने हैं। कतर ने अभी तक पैसे हमसे नहीं मांगे, लेकिन बहरहाल हमने उनका ये कर्जा देना है। इसके साथ साथ जो है सऊदी अरब से हम तेल लेते हैं, और वो तेल जो है वो हमारी मईशत में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। पहले सऊदी अरब हमें डेफर पेमेंट्स के ऊपर भी तेल दिया करता था, लेकिन अब वो बहरहाल फ़िलहाल वो सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल सऊदी अरब का पाकिस्तान की इकॉनमी में बराह रास्त एक शुरू से बहुत बड़ा एक हिस्सा रहा है, और सऊदी अरब जो है उसके साथ हमारे ताल्लुकात अब कशीदगी की उस लेवल पर हैं जो माजी में कभी नहीं रहे, जिसकी वजह से और कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब की तरफ से प्रेशर है कि इसराइल को आप तस्लीम कर लें। अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो पाकिस्तान को फ़ायदा ये हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी अमेरिका और इसराइल की लॉबी बना के अपने लिए कुछ तजारती फ़ायदे हासिल कर सकता है।
یا جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس کو مزید گرنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان اگر تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے نقصان کیا ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ بہت زیادہ مذہبی اعتبار سے انتہا پسندی یا شدت پسندی کی طرف مائل ہے، اور جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں پاکستان کی ان سب نے اینٹی اسرائیل سٹانس یہ رکھا ہے۔ پچھلے 70 سال سے ہم اینٹی اسرائیل جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور اس کو یعنی ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی براہ راست علاقے کا کلیش نہیں ہے، کوئی ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہے جیسے انڈیا کے ساتھ ہمارا کشمیر پہ پھڑ رہا ہے، یا ہمارا جو ان سے وہ جونا گڑھ کی ریاست کے حوالے سے معاملات ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا کلیش نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہمارے مذہبی جماعتوں کے سربراہ ہیں وہ ہر خطبے میں، جمعے کے خطبے ہوں یا عام وہ کسی جلسے سے خطاب کرے، تو اسرائیل کے خلاف بولنا اپنا مذہبی فرض سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے جو مذہبی طبقہ ہے وہ اسرائیل کے خلاف نفرت کو اپنے ایمان کی حد تک تسلیم کرتا ہے۔ وہ ایمان کا درجہ دیتا ہے کہ اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف نفرت اس حد تک پاکستان کی سوسائٹی میں موجود ہے۔ اگر پاکستان تسلیم کرتا ہے تو اس کا نقصان ایک یہ بھی ہوگا کہ پاکستان میں جو شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد کوئی 20 سے 25% کے درمیان کہی جاتی ہے، اور یہ جو 20-25% شیعہ حضرات ہیں یہ ایران کے جو وہاں کے سپریم لیڈر ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، اور ان کی احکامات کو اور ان کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں مذہبی اعتبار سے۔ اس طرح جو شیعہ سیکٹ کے لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر پرابلم پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم پہلے 2 جنگیں لڑی ہم نے امریکہ کے کہنے پر، اور اس کا پہلے ہم نے کہا جی کہ ہم جو ان سے بڑے جہادی ہیں اور ہم نے بڑا جہاد کیا جناب، ہم نے رشیا کو برباد کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا امریکہ کے کہنے پر۔ اچھا ہوا ویسے وہ کسی اور وجہ سے تھا، لیکن چلے ہم کریڈٹ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ نے ہمیں کہا کہ اوہ یہ تو جہادی جو ہیں یہ تو بڑے ٹیررسٹ ہیں بھائی، یہ تو آپ نے خام خواہ پال رکھے، ان کو مارے۔ پھر ہم نے یو ٹرن لیا اور اس کے بعد ان کو مارنا شروع کیا۔ جب ان کو مارنا شروع کیا تو وہ بھی ہمیں مارنا شروع ہو گئے، اور حالت یہ پہنچی کہ GHQ پر بھی انہوں نے حملے کیے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے دفاتر پہ حملے کیے۔ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے اوپر 2 بار حملہ ہوا اور وہ قسمت سے بچے۔ یہ صورتحال بنی، اور پھر خودکش حملوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس میں کہا جاتا ہے کم از کم بھی 60 سے 70 ہزار جو سویلین ہے وہ شہید ہو گیا، ان کی جانیں ضائع ہوئیں، اور یہی نتیجہ پھر نکلتا آیا، اور حالت یہ ہوئی کہ ہماری سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو بھی انہی طالبان نے یا انہی دہشت گردوں نے قتل کیا جن کو پاکستان کی ریاست نے امریکہ کے کہنے پہ پالا تھا، پھر یو ٹرن لے کے ان کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ صورتحال جو ہے ابھی بھی کہیں کہیں جو دھماکے ہوتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ہم نے کسی دور میں جہادی بنائے تھے، اور اس کے بعد وہ اب ہم انہیں فسادی کہتے ہیں۔ یہ ریاستی پالیسی کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک معاشرتی اعتبار سے بڑا شدید جو انسان مذہبی اس میں جذبات پائے جاتے ہیں، اور ہر چیز کو مذہب کے اینگل سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ جو شیعہ ہیں وہ بھی ان میں بھی شدت پسندی آ سکتی ہے، اور وہ بھی اس طرح کی کارروائیاں کر سکتے ہیں جس سے پاکستان کی سوسائٹی میں مزید انریسٹ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت بڑے نازک مرحلے پہ کھڑی ہے کہ اگر ہم پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو سوسائٹی اور معاشرے کی طرف سے ہماری یعنی عمران خان دی تے پھر کوئی وقت رہنی کوئی نا، عمران خان تو لوگوں نے مطلب میں کہنا نہیں چاہتا جنہ الفاظ نے یاد کرنا ہے اگر وہ تسلیم کر لیتے ہیں، اور اگر وہ تسلیم نہیں کرتے تو معاشی پابندیاں ہم پر سخت ہوتی جائیں گی اور حکومت اور ملک چلانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وہ بہت ہی ایک نازک مرحلہ ہے جہاں پر پاکستان کی جو حکمران ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں اور جو چلا رہے ہیں انہیں
ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے, ایسی وزڈم کی ضرورت ہے جو ان دونوں میں سے کوئی اپنا راستہ نکالے اور پاکستان کی معاشی حالات کو بھی بہتر کرے اور دنیا کے میں بھی تنہائی کا شکار نہ ہو. بہرحال ایک مشکل فیصلہ ہے اور دیکھتے ہیں یہ حکومت کہاں تک جاتی ہے. ویسے لوگوں کی تو جو عام رائے ہے جب سے یہ خبر چلی ہے اور یوٹیوب کے اوپر اور مختلف ویب سائٹس کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کے معروف صحافی ہیں, انہوں نے ملکہ عمران خان ہو گئے, مبشر لقمان ہو گئے, انہوں نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کی جو سی ہے نا ایک حمایت میں کہ اسے تسلیم کر لینا چاہیے, ایک کمپین سی شروع ہوئی ہے. تو جیسے لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس آ رہی ہے, معاشرے کے اندر عام لوگوں کے اندر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے اور بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہے, اور اس کے جن سے ہے زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ ریاستی معاملہ ہے اس کو جذباتی نہ بنایا جائے اور عقل مندی سے فیصلے لیے جائیں تاکہ پاکستان کے نہ صرف معاشی حالات بہتر ہوں بلکہ ہم دنیا میں تنہائی کا شکار بھی نہ ہو سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.